حکومت نے گزشتہ 7 سالوں میں 25,000 غیر ضروری عمل کو ختم کیا۔ بہت جلد ہر گاؤں میں آپٹیکل فائبر کنیکٹیویٹی ہوگی۔ 5G ٹیکنالوجی ایک نئے دور کا آغاز کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چہارشنبے کے روز بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کے خود انحصار معیشت پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کی بنیاد مضبوط ہے اور ہم تیز رفتاری سے درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ افغانستان میں خواتین کے حقوق کے لیے مسلسل احتجاج کرنے والی انسانی حقوق کی 6 خواتین کارکنان اچانک لاپتہ ہو گئیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمیشن برائے انسانی حقوق نے ان حالات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت اور چین کے درمیان سرحدی تنازع رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اس تنازع کے دوران ایک بڑا انکشاف سامنے آیا ہے۔ 2020 میں وادی گلوان میں ہونے والی جھڑپ میں چین کو اس سے زیادہ نقصان ہوا تھا کہ جس کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے چینی فوجی تیز دریا کو عبور کرتے ہوئے پانی میں ڈوب گئے۔ ان کی تعداد چین کے جاری کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دعویٰ آسٹریلیا کے ایک اخبار میں کیا گیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر لیڈر اعظم خان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کے روز جسٹس ایل ناگیشور راؤ غیر حاضر تھے، اس وجہ سے سماعت ملتوی کی گئی۔ اعظم خان نے سپریم کورٹ سے عبوری ضمانت کی درخواست کی تاکہ وہ UP اسمبلی انتخابات میں مہم جوئی کر سکیں۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا 2030 کے آخر تک بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS کو ریٹائر کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے بعد ISS کے زمین پر واپس آنے کی امید ہے۔ ناسا نے اپنی حالیہ ISS ٹرانزیشن رپورٹ میں کہا کہ ISS کی آپریشنل مدت میں 2030 کے آخر تک توسیع کے بعد اسے پوائنٹ نیمو میں جنوبی بحر الکاہل کی گہرائیوں میں گرا دیا جائے گا۔ یوکرین پر سلامتی کونسل کے ووٹ سے ہندوستان کی عدم شرکت کو بڑے پیمانے پر ماسکو اور واشنگٹن کے ساتھ تعلقات میں توازن پیدا کرنے اور باڑ کے دونوں اطراف کو شامل کرنے کے ڈرامے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ووٹ ایک طریقہ کار تھا کہ آیا مشرقی یورپ کی صورتحال پر بحث کی جائے، جہاں ماسکو نیٹو پر اپنی رکنیت بڑھانے کی کوشش کا الزام لگاتا ہے اور امریکہ اور دیگر نیٹو ممالک روس اور یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں جمع کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔ سمیر وانکھیڑے NCB کے ممبئی زون کے ڈائریکٹر نہیں رہے، تاہم ان کی پریشانیاں ابھی ختم نہیں ہوئی ہیں۔ چہارشنبے کے روز مہاراشٹرا میں ہی ان کا ایک ہوٹل جس میں بار شراب خانہ بھی تھا، اس کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ایسا کیوں کیا گیا، اس کی وجہ بھی بیان کی گئی۔ ایک ہفتہ قبل ترکی یونان کی سرحد سے ٹکرانے والے برفانی طوفان کی وجہ سے ترکی کے ایک شہر میں کم از کم 12 تارکین وطن مردہ پائے گئے ہیں۔ حکام نے یہ جانکاری دی ہے اور CNN کی رپورٹ کے مطابق دونوں ممالک اس سانحے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مہاجرین کہاں سے آئے تھے اور کس طرح خراب حالت میں پھنس گئے۔ متحدہ عرب امارات UAE کی جانب سے جموں کشمیر میں سرمایہ کاری میں اضافے کی حالیہ یقین دہانی ہندوستان کی جیت اور پاکستان کے لیے اخلاقی جھٹکا ہے۔ عرب قوم اور ہندوستان کے درمیان گہرے سماجی، سیاسی اور سمندری بندھن مشترک ہے، جو کہ 1971 میں متحدہ عرب امارات کے وجود میں آنے سے پہلے کے وقت سے بھی آگے ہے۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدہ کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔